بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ایک نوجوان جو ایک وڈیرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نظامانی لڑکا زورین نظامانی، اس نے چند دن پہلے ایک انگریزی اخبار میں آرٹیکل لکھا جس میں اس نے معاشرے کے پاکستان کے اندر جو معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ویسے تو بغیر کسی تفریق و امتیاز کے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، ان پر ظلم و زیادتی کے کئی طریقے اپنائے گئے، اور ایک مخصوص خاندان ہے، مخصوص ایک برادری ہے، مخصوص لوگ ہیں جو طویل عرصے سے اس ملک پر قابض ہیں، انہی کے خاندان آگے چل رہے ہیں۔ باپ تھا، وہ فوت ہو گیا تو اب بیٹا آ گیا، اب بیٹے کے آگے پھر بیٹا ہے، یا اسی گھر میں رہنے والے بہو، بیٹی، بیوی، یا اسی طرح بھائی، یہ چند ایک رشتہ دار ہیں جو اس ملک پر مسلط ہیں، اور آپس میں یہ سارے خاندان جو ہے ظلم و زیادتی کرنے میں شیر و شکر ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمیں کسی حد تک ظاہری طور پر اختلاف نظر آتا بھی ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ رات کو جب شادیاں ہوتی ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فوتگیاں ہوتی ہیں، جنازے ہوتے ہیں تو سارے جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ فوج سے ان کا تعلق ہے، جرنیل ہیں، چاہے وہ عدالتوں سے ان کا تعلق ہے، جج حضرات ہیں، بیوروکریسی سے تعلق ہے، چاہے وہ سیکٹری ہیں، یا اس طریقے سے بڑے بڑے عہدوں پر برآں جمع سیاستدان ہیں، پولیس ہے، یہ سارے ایک خاندان ہیں، اور پھر یہ سارے مل کر عوام پاکستان کا کئی اعتبار سے استحصال کرتے ہیں، مہنگائی کر کے، معاشی تنگ دستی میں مبتلا کر کے، غربت و افلاس کی گہرائی میں جو ہے پھینک کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی انصاف نہیں، دھکے کھاتے رہیں، پوری زندگیاں بیت جائیں گی، ایک فوت ہوا تو پھر دوسرا، عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، اسی طرح جو ہے تھانوں کے چکر لگاتے رہیں۔ اپنے حقوق کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے آواز بلند کرتا ہے تو پھر اسے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، نہ صرف اسے اٹھایا جاتا ہے بلکہ پوری فیملی کو جو ہے اٹھا کر جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے اس کے اوپر جو ہے انسداد دہشت گردی کے کیس بن جاتے ہیں، اور پھر کوئی حقوق نہیں ہے، کھانے کو صحیح طریقے سے کھانا میسر نہیں ہے، بچے جو ہے ایک ایسا کھانا انہیں میسر آتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ جسے قوت لا یموت لا یموت کہا جاتا ہے، بس اپنے آپ کو زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی خواہشات کو دبا دیا گیا ہے، ان کی عزت و حیثیت اور قدر و منزلت کو دبا دیا گیا ہے، بے وقت بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں یقین ہے، معلوم ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی خواہش بھی کریں گے تو خواہش ہی رہ جائے گی، اور کبھی وہ خواہش نہ تمام ہونے والی نہیں ہے، یہ خواہش نہ تمام رہے گی، بلکہ وہ اس طرح کے خواب ہی نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کوئی گاڑی بھی ہو، ایک بہترین گھر بھی ہو، اور اسی طرح جو ہے اچھی سہولتیں میسر ہوں۔ وہ تو ایک خواب ہے، بلکہ خواب ہی نہیں دیکھتے، اگر خواب نظر آ بھی جائے
تو خواب جو ہے بامراد نظر نہیں آتا۔ تو اس نے پھر یہ بتایا کہ موجودہ دور کا جو نوجوان ہے، جسے اس نے جو ہے جین زی کے نام سے جو ہے یاد کیا ہے، یعنی جو 1997 میں 90 کے بعد پیدا ہوا ہے، یا پھر جو ہے جین الفا ہے جو 2012 کے بعد پیدا ہوئے، ابھی خیر پڑھ رہے ہیں، پہلے والے نوجوان جس کا تعلق جو ہے انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، اسمارٹ فون لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا جو ہے استعمال کرتا ہے، وہ پھر اس طرح کے جو پرانے بابے ہیں آ کر کے لیکچر دیتے ہیں، ہم ملک کو اس طرف آگے لے کر کے جا رہے ہیں، ملک میں جو ہے اب سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، امن امان ہوگا، جج کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے، یہ سال انصاف والا ہوگا، گھر انصاف جو ہے وہ دہلیز تک پہنچے گا، اسی طرح سیکورٹی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امن و امان ہوگا، سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے غربت کا خاتمہ کر دینا ہے، اب ملک جو ہے اتنا آگے نکل جائے گا، ترقی ہی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ میڈیا پر بیٹھ کر کے جو قومی میڈیا ہے اس پر بیٹھ کر کے اس طرح کی فرضی باتیں کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو چکا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فرضی باتیں، اس لیے ان کی کوئی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس نے مثالیں بھی دی، ہمارے ہاں کچھ جو ہے مقتدر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ شعور والا ہے، ان کے پاس شعور آ چکا ہے۔ عام آدمی کو جو ہے خیر انہیں تعلیم ہی نہیں دی، نظام تعلیم سے محروم رکھا، کروڑوں لوگ ہیں جنہیں لکھنا تک نہیں آتا، کبھی انہیں سکول کا منہ تک نہیں دیکھا، نہ سکول ہے نہ ہسپتالیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ خاص کر جو لوگ جو نوجوان جو ہے یونیورسٹی میں چلے گئے تو ان کے اندر ایک شعور ہے، انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ باقی ملک بھی تو ہیں، وہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، ہر ایک کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، حکومت گھر دیتی ہے سستے جو ہے وہ قسطوں پر، اسی طرح جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں کے نوجوان جو ہے جب باہر چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو چند سالوں کے اندر جو ہے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا گھر بنا لیتے ہیں، کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی ملک ہیں جس طرح ہمارا ملک ہے، یہاں بھی سب کچھ ہے، ساری سہولتیں میسر ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے نہیں، مخصوص خاندان کے لیے، وہ یہاں سے وہ مال جمع کرتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں جا کر یہ جو لیکچر دیتے ہیں حب الوطنی کا، محب وطن، حب الوطنی کیسی آئے گی جب آپ جو ہے لوگوں کے حقوق جو ہے غصب کریں گے؟ تو پھر ان کے دل میں محبت تھوڑی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے نوجوان تو بھاگ رہے ہیں، جنہیں آسانی کے ساتھ میسر ہے، وہ ملک سے نکل رہے ہیں، وہ کسی ملک میں بھی چلے جائیں، چاہے وہ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، یا مشرق وسطیٰ کے جو ملک ہیں، چاہے وہاں مزدوری بھی کرنی پڑے، تو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ مزدوری کرتے وقت بھی ہمیں اتنا آ جائے گا کہ ہمیں مزدوری ملے گی، تنخواہ ملے گی کہ جس سے ہم بھی اور ہماری فیملی بھی صاف ستھری زندگی جو ہے وہ گزار سکے گی۔ تو لیکن یہ لوگ ہیں بس ایسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں، چاپلوس قسم کے، میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرضی باتیں گھڑ رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ نوجوانوں کے دل میں جو ہے نفرت پیدا ہو رہی ہے، یعنی جو 90 کے بعد پیدا ہوئے ان کے دلوں میں نفرت تو پیدا ہو چکی، اس سے پہلے تو خیر سوشل میڈیا ہی نہیں تھا، نیٹ ہی نہیں تھا، اسمارٹ فون ہی نہیں تھا، اب ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ہاتھ میں اسمارٹ فون لے کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس پوری دنیا ہے۔ اور پھر جو ہے 2012 کے بعد جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو اس کے خواب ہی بڑے عجیب سے ہیں، وہ کہاں اس ملک کو جو ہے اہمیت دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ گلی کوچے میں کہیں بھی چلے جائیں، بازار میں اس علاقے میں چلے جائیں، وہ اس ملک سے نفرت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ رزق کا وعدہ کیا ہے، فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، پھر رزق کے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، یہ ہے کسی کو رزق اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن یہ اس نے اجازت نہیں دی کہ اللہ نے جس کا جو رزق لکھا ہے آپ اس پر بھی قابض ہو جائیں، ٹیکس لگا کر، قبضے کر کے، اسے دبا کر کے، اسے مظلوم بنا کر کے، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس کے مال میں بھی غریب آدمی کا جو ہے وہ حصہ ہے، وہ حق ہے۔ اسلام جو ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے جسد واحد کی طرح قرار دیتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، سارے انسان جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، سب کی عزت، سب کی حیثیت، سب کی قدر و منزلت جو ہے وہ ایک جیسی ہے،
لیکن ہم جو ہے مافیا بن کر کے، قابض بن کر کے جو ہے لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں، لوگوں کا جو جینے کا حق ہے وہ بھی سلب کر چکے ہیں۔ اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یعنی اکثریت لوگوں کی 90% سے لوگ ایسے اپنے آپ کو محسوس سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے، حقوق ہے تو انہی کے ہیں۔ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اب اگر آپ ان پر ظلم ڈھاتے رہیں گے، لیکن کب تک ظلم ڈھاتے رہیں گے؟ بڑے بڑے ظالم یہاں آئے، فرعون آیا، قارون آیا، شداد آیا، اس سے پہلے جو ہے نمرود آیا، یعنی یہ سارے لوگ آئے، ظلم ڈھاتے رہے، لیکن کب تک رہے؟ وہ خود بھی ختم ہو گئے، ان کا ظلم بھی ختم ہو گیا، آپ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس ملک میں بھی کئی بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے 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 مافیا آئے، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو مظلوم کی بد دعاؤں سے بچیں، اور ایک آخری مرحلہ ہے، وہ ہے یوم معاشر، وہ ہے کٹھیرا، وہ اللہ اپنی کرسی عدالت پر برآں جمع ہوگا۔ پھر جو ہے یہاں جس طرح بڑے بڑے وکیل آپ جو ہے لے کر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سفارشی تلاش کر لیتے ہیں، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا نہ اور مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتے ناتے، نہ دوسرے، کچھ بھی نہیں۔ وہ شخص جو ہے کامیاب و کامران ہوگا جس نے زندگی جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں، مخلوق خدا کے حقوق کو پورا کرنے میں زندگی گزاری، اور قلب جو ہے گناہ کی آلودگیوں سے، یہ ظلم و زیادتی تو بہت بڑا جرم ہے، کسی کا مال کھا لینا تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو دبا کر کے رکھنا، اسے سانس تک نہ لینے دینا جو ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی گناہ ہوں گے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔